रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की शफात ऐसी होगी यहाँ तक कि जो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था मेरे हुजूर उन्हें भी पकड़ पकड़ कर दाखिल जन्नत फरमाएंगे। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। आज का टॉपिक मदनी चैनल के नाज़रीन इंशाअल्लाह हमारा रहेगा शफाअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ रहें, प्रोग्राम मुकम्मल देखने की नीयत कीजिए। इंशाअल्लाह आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की शफाअत के हवाले से हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इंशाअल्लाह आज हम कुरान पाक की वो आयात बय्यनात जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की शफाअत के बारे में बयान किया गया, वो अहादीस मुबारका की जिसमें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने शफाअत के अकीदे को वाज़े फरमाया। इंशाअल्लाह इस पर हमारी बात होगी। आप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं कॉल के जरिए, SMS के जरिए, अगर चाहें तो फेसबुक यूट्यूब के नाज़रीन कमेंट्स भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप हमारा नंबर देख रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर 0308262600 0308262600 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस व्हाट्सएप नंबर को अपने पास महफूज कर लें, सेव कर लें और इस नंबर पर आप मैसेज करके आप राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुबल्लिगीन से, नात ख़्वां इस्लामी भाई से फरमाइश भी कर सकते हैं। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से माला माल फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन को मंच पर आने की दावत देते हैं, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे, कलाम भी शामिल करेंगे और फिर मुबल्लिगीन से गुफ्तगू भी करेंगे। आज हमारे साथ कौन कौन से मुबल्लिगीन होंगे इंशाअल्लाह। आज आतिफ मदनी हमारे साथ होंगे, मरहबा कहते हैं आतिफ भाई को, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। कैसे आतिफ भाई? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तशरीफ की ज़ैद मदनी इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे। नात ख़्वां हैं, बड़े प्यारे नात ख़्वां हैं, मदनी भी हैं, आलिम दीन भी हैं माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे ज़ैद भाई? ठीक है, मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा। आज फैयाज़ भाई हमारे साथ होंगे, मरहबा कहते हैं फैयाज़ भाई को, माशाअल्लाह। फैयाज़ भाई क्या हाल है? यही बोलते हैं ना? नहीं, अच्छा, अमरस, अमरुस, चलें जी अमरुस। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और ज़हनी आजमाइश के रुएं रवां आज हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह इमरान मदनी। मरहबा मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा, माशाअल्लाह। क्या बात है इमरान भाई की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, माशाअल्लाह। कैसे इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तशरीफ रखिए, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन ज़ैद भाई की तरफ बढ़ते हैं, कलाम शामिल करते हैं, देखते हैं आज हमें ज़ैद भाई कौन सा कलाम सुना रहे हैं और फिर इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन से शफाअत मुस्तफ़ा इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। ज़ैद भाई कौन सा कलाम ले रहे हैं आज? इंशाअल्लाह बहुत ही प्यारा कलाम है जिसमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत से मुताल्लिक भी जिक्र है जी। और करम जो आपका है सय्यद अबरार हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है, जल्द मदीने जाएंगे, थोड़े दिनों की बात है। आका हमें बुलाएंगे, आका हमें बुलाएंगे, बस थोड़े दिनों की बात है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। खौफ न रख रज़ा
تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ میں نیکوکار ہو جائے، تو مجھ بدکار بندہ میں نیکوکار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، اور جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے، غم و رنجو علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، غم و رنجو علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسو والا میرا دلدار ہو جائے، اگر وہ گیسو والا میرا دلدار ہو جائے، واللہ اگر وہ گیسو والا میرا دلدار ہو جائے، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر اے ناخدائے من، ارے اشارہ آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، واللہ اشارہ آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے، ہاں
کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم، گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہے پر رحمت عالم، شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، ہاں شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے، واللہ شفاعت آپ فرمائیں تو بیڑا پار ہو جائے۔ قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، قوافی اور مضامی اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا دار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے، کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی، یقیناً میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے اور انہیں داخل جنت فرمائیں گے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضور کا کمال یہ کہ حضور نے اپنی امت کو یاد رکھا، پھر جب تک حضور ظاہری حیات سے متصف رہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس امت کو یاد رکھتے ہیں، جب دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو یاد رکھتے ہیں۔ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو کبھی بھولا نہیں ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کا اپنی عادت کیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام اتنا یاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے، تو میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے ہیں اور حضور کی دعائیں قبول ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کرم فرمائے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر بنے گی۔ آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین ہمارا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مبلغین سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، فیس بک یوٹیوب کے ناظرین کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہمارا دیکھ رہے ہیں 0308262600، اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ فیاض بھائی کی ادھر بڑھتے ہیں۔ فیاض بھائی سب سے پہلے تو شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو دلائل بیان کیے گئے ہیں، قرآن کی آیات بینات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ میں، کہ یہ عقیدہ حق ہے، شفاعت حق ہے، نبی کریم علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا وَالْآنَ لَا أَرْضَى حَتَّى أَنْ أَكُونَ وَاحِدًا مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اگر ایسا ہے کہ میرا رب مجھے راضی کر دے گا تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی بھی ایک امتی جہنم میں ہوں گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی تمام امت کو جہنم سے آزاد کروا کر ہی انشاءاللہ راضی ہوں گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب اس مقام پر آپ کو کھڑا کرے گا جہاں پر ساری خلقت آپ کی حمد کرے گا۔ صحیح۔ تو اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوا الشفاعہ، کہ وہ شفاعت ہے۔ اور قیامت کا جو ہولناک دن ہوگا اور مصیبتیں جو ہوں گی کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا، اس ہولناکی میں اہل محشر ایک مشورہ کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم کسی ایسے بندے کے پاس چلتے ہیں جو ہماری شفاعت کرے۔ تو اس پر یہ سارے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو ہے آدم کی تمام آدم کے والد ہیں، آپ شفاعت کیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، اللہ اکبر، کسی اور کے پاس جائیے، آج یہ کام میں نہیں کرنے والا۔ اس کے بعد یہ لوگ بالترتیب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام باقی انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں گے اور سب سے یہی سنیں گے کہ آج نفسا نفسی کا عالم ہے، کسی اور کے پاس جائیے۔ بالآخر یہ لوگ سید الکونین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر یہ الفاظ ہوں گے انا لہا انا لہا، میں اس شفاعت کے لیے موجود ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ کہیں گے وسلم اور نبی اذهبوا الی غیری، آپ اپنی بات مکمل کیجئے کہ میں چاہوں گا اس پر کچھ شعر پڑھ دیں۔ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ آپ نے جو بات کی نا اس میں مجھے ایک اور شعر بھی یاد آ رہا تھا، جب آپ نے کہا نا کہ باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے کہہ کے بلاتے یہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر انا لہا کے الفاظ ہوں گے، واہ واہ واہ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے اور رب العالمین ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، آپ سر اٹھائیے، وقل تسمع، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، وصل توتا، آپ سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کو شفاعت قبول کی جائے گی۔ امام اہل سنت نے یہاں پر لکھا کہ یہی وہ مقام محمود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ کھڑا فرمائے گا اور تمام مخلوق آپ کی حمد کریں گے۔ واہ واہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں واہ واہ، عزت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت کی ایک شعر یاد آ گیا، وہی ہے شافع وہی مشفع، اسی شفاعت سے کام ہوگا، ہماری بگڑی بنے گی اس دن وہی مدار المہام ہوگا۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں، اب دیکھیں نا کہ یہ محشر کا میدان ہے اور اس کے اندر شان مصطفیٰ ہی واضح ہو رہی ہے، حضور کی شان واضح ہو رہی ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ جو بھی انہوں نے بات فرمائی ہے فیاض بھائی نے کہ سارے انبیاء کے پاس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ ہو کر آئے گی۔ اب ہم سب کو پتا ہے کہ شفاعت حضور نے کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کو یہ بات بھلا دے گا اور وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہوں سے ہوتے ہوتے جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ رستہ دکھائیں گے کہ ایک ہے آج جن کی سنی جائے گی، ایک ہے آج جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس میں حکمت الہیہ ہے کہ رب العالمین اس ترتیب سے پہلے امت کو یہاں پھر وہاں کر کے اور
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ حاصل ہے، یعنی شفاعت کی جو کنجی ہے نا وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے۔ کیا بات، جب تک حضور شفاعت نہیں کریں گے کسی اور کو شفاعت کرنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، دروازہ ہی حضور کھول رہے شفاعت کا۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام جب سجدے سے رب کہے گا محبوب اٹھائیں نا سر، آپ مانگے۔ آپ انداز دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، کیا پیارا انداز ہے، کیا دل ربا انداز ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں جیسی اللہ کی حمد کروں گا نا، مجھ سے پہلے ایسی حمد کسی نے نہیں کی ہوگی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں روؤں گا، آنسو بہوں گا۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیں اپنے سر مبارک کو اٹھائیں، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ مجھے یہاں پر ایک حدیث مبارکہ بھی یاد آ رہی ہے، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دعا ہے جو اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دعا ایسی ہے کہ جو ہر نبی نے مانگی اور ہر صورت میں قبول ہوئی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں وہ دعا مجھے بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، لیکن کل قیامت کے دن کے لیے تمہارے لیے میں نے سنبھال کے رکھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ دعا میں مانگوں گا، اور وہ دعا کیا ہوگی؟ رب حب لی امتی رب اغفر لی امتی۔ حضور اپنی امت کی مغفرت، اپنی امت کی بخشش چاہیں گے۔ اچھا ایک روایت نا فیاض بھائی، عمران بھائی، ہم نے اکثر سنی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ کہا یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، رب حب لی امتی، مجھے دے دے مالک میری امت میرے حوالے کر دے، رب حب لی امتی رب حب لی امتی۔ ایک دن رب تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تیری امت تیرے حوالے کر دی، تیری امت تیرے حوالے کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک ایسا کر کہ میری امت تو اپنے حوالے کر لے، اس لیے کہ تو مجھ محمد سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت تا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت تا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جی فیاض بھائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو شفاعت کے بارے میں آپ کے فرامین ہیں، جو احادیث ہیں، فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری جو شفاعت ہوگی نا میری امت میں وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے ان کے لیے بھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر و حجر و مدر، روئے زمین پر جتنے پتھر ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، جتنے پیڑ ہیں، میں قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ لوگوں کی شفاعت فرماؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ قَبْلِي، کہ مجھے کچھ چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں، رب العالمین نے کچھ ایسا عطا فرمایا ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اسی میں آگے جا کر آپ نے فرمایا کہ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت بھی عطا فرمایا ہے میرے رب نے۔ آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے، فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، کنت امام النبیین و خطیبہم، میں تمام انبیاء کا امام اور خطیب ہوں گا، وصاحب شفاعتہم غیر فخر، اور میں اس دن شفاعت کرنے والا ہوں گا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی شان ہے شفاعت میں، رب العالمین نے شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور یہ ساری شان جو ہے حضور کو اس لیے عطا ہوئی کہ فقط اتنا سبب ہے ان ایک بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کی بات چل رہی ہے نا، تو ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے پہلے تو شفاعت کیا ہے اور پھر شفاعت کی اقسام کتنی ہیں۔ میں چاہوں گا آتے بھائی اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں، چونکہ شفاعت کبریٰ کی بات ہوئی، پھر اور بھی کچھ شفاعت ہوں گی، کون کون شفاعت کرے گا، کیا اس حوالے سے ارشاد فرمائیں؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ پورا یہ بات کا خلاصہ نچوڑ اس بات میں آ جاتا ہے کہ شفاعت ہے کیا چیز۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ شفاعت کا جو لغت میں معنی ملتا ہے وہ مطلب ہوتا ہے وسیلہ، کسی چیز کو طلب کرنا، اور شریعت مطہرہ میں شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی غیر کے لیے خیر خواہی، بھلائی اور اچھی بات کو طلب کرنا، کسی کے لیے بھلائی چاہنا، یہ شفاعت ہے۔ اور یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، یہ ایمان کا حصہ ہے،
اور جو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو کہ حضور شفاعت نہیں کر سکتے تو وہ دار اسلام سے ہی خارج ہے، اور مطلقاً شفاعت کا انکار کرنے والا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اختیار عطا فرماتا ہے اور وہ شفاعت کرتے ہیں اس کے اذن سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو دیا ہے۔ شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو شفاعت کبریٰ کی فیاض بھائی نے بات کی ہے، دوسری ہے شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ یہ کافی یہ منطق کی کوئی اصطلاح ہے، یہ کیا ہے صغریٰ کبریٰ؟ صغریٰ کبریٰ یہ منطق کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں وہ اصطلاح مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں چھوٹی شفاعت اور بڑی شفاعت یہ مراد ہے، اور وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ اچھا آپ مدرس بھی ہیں نا؟ جی 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 پڑھانے کا پڑھائی آپ نے؟ جی جی پڑھائی تو ہے ماشاءاللہ۔ چلیں آپ سے صغریٰ کبریٰ کی بات نہیں کرتے، صبح صبح کھٹائیں گے، چلیں جی ٹھیک، مشکل ہو جائے گی مدنی جان کے ناظرین کو سمجھنے کے لیے بھی یہ صغریٰ کیا ہے کبریٰ کیا ہے۔ پھر کہنا کہ دیو سے نکالیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ حضور شفاعت کر سکتے ہیں اور حضور شفاعت کریں گے۔ اچھا خیر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، اور جس کی طرف جو ہے وہ فیاض بھائی نے اشارہ بھی کیا کہ شفاعت صغریٰ یہ حضور علیہ الصلوۃ کو اللہ نے منصب عطا فرمایا ہے، اور یہ وہی منصب ہے جب مقام محمود ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ جب شفاعت فرمائیں گے تو مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، یہ شفاعت کبریٰ سے ہر ایک کو حصہ ملے گا، اور اولین آخرین پہلے بعد والے موجودہ سب حضور کی اس وقت تعریف کریں گے، اور سب مانیں گے کہ ہاں جو دنیا میں ان کی شان بیان ہوتی تھی وہی ہیں، اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں تو سارے تعریفیں کریں گے اور پتہ چلے گا کہ شان ان کی یہی ہے، لیکن آج مانیں گے تو کام آئے گا، آج مانیں گے تو حضور شفاعت کریں گے۔ اور پھر دوسری شفاعت کی جو قسم ہے شفاعت صغریٰ یعنی چھوٹی شفاعت۔ شفاعت کبریٰ کو جو آپ نے بیان کیا نا، میں چاہ رہا ہوں کچھ جملے اس کے حوالے سے وضاحتاً میں عرض کر دوں۔ یعنی شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوگا۔ صحیح، یعنی لوگ اس کشمکش میں، اس پریشانی میں ہوں گے کہ حساب کتاب تو شروع ہو، جنت یا دوزخ وہ تو پھر بات کا معاملہ ہے، لیکن وہ قیامت کا ایسا کٹھن دن ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ہر بندہ نفسا نفسی یعنی پریشانی کے اندر ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اب ایسے کٹھن ماحول کے اندر لوگ یہ چاہیں گے کہ اللہ کریم حساب تو شروع فرمائے، لیکن حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، میزان عدل کو قائم نہیں کیا جائے گا، پھر وہ انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر اللہ رب العالمین کے حضور نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب عرض کریں گے الہ العالمین حساب کتاب کو شروع فرما، میزان عدل کو قائم فرما، اے اللہ فضل فرما۔ تو یہ ہے شفاعت کبریٰ۔ اب جب ساری عوام اولین و آخرین دیکھے گی، ساری مخلوق دیکھے گی کہ حضور علیہ السلام کے عرض کرنے پر، حضور علیہ السلام کے دعا کرنے پر، اللہ سے یہ بات کرنے کے بعد یہ حساب کتاب شروع ہوا ہے، تو پھر سارے ہی مخلوق حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا بیان کریں گے، حضور کی تعریف بیان کریں گے۔ یہ ہے مقام محمود کہ تمام اولین و آخرین حضور علیہ السلام کی ثنا کر رہے ہیں۔ اب آپ بیان فرمائیں۔ یہاں اگر مجھے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق بھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہاں زید بھائی سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ سب کو اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، یہ سنیں نا۔ سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء، اولیاء
रसूलों से आला हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी कौन देता है देने को चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी देने वाला है सच्चा हमारा नबी हमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है हमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है हमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे आला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी आतिब शफात सुगरा बयान फरमाएं। शफात सुगरा यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जो दीगर औलिया सालिहीन शुहदा जो है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी मनसब दीनी एतबार से दिया होगा तो वो जो शफात करेंगे तो उसे शफात सुगरा कहा जाता है। ये इनकी खास तादाद होगी, कितने अफराद कितनों की शफात करेंगे या आम होगी? ये इसमें आम होगा। नबी पाक ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत इसमें बात इरशाद फरमाई है। फरमाएंगे जितने भी लोग शफात करेंगे दो जो है वो ऐसी ज़ातें हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बराह रास्त रसाई है कि वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर सकेंगे, शफात कर सकेंगे। एक कुरान है और दूसरी ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और बकिया जितने भी होंगे, जितने भी शफात करने वाले हैं, चाहे वो जैसे जो है वो हाफिज कुरान के बारे में कहा गया कि वो अपने खानदान के 10 लोगों की शफात करेगा। जी मैं यही आपसे सवाल भी यही लेना चाह रहा था कि हाफिज है या शहीद है या मुजाहिद है, गाजी है, ये जैसे आलिम है तो आलिम है, उलमा को तो कयामत के दिन रोक लिया जाएगा। सब जन्नत में जा रहे होंगे, इन्हें रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा कि जिसको लेके जाना चाहते हो ले जाओ। अब वो वहाँ कैफियत ये होगी, कोई दामन पकड़ रहा होगा, कहा कि हजरत फलां जगह पे हमने आपसे मुलाकात की थी, वुजू के लिए पानी दिया था, फलां जगह पर हमने आपकी इस तरह मदद की थी। यानी किसी का छोटा सा भी एहसान किसी पर होगा तो अपना गिनवाएगा तो उलमा उनकी शफात करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अल्लाह तबारक दीनी एतबार से जिसको भी कोई मनसब है, चाहे वो शहीद है, चाहे वो मुजाहिद है, गाजी है, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको कोई मनसब दिया है वो शफात कर सकता है। लेकिन ये सब शफात अल्लाह की बारगाह में जाकर बराह रास्त नहीं करेंगे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत बात इमाम अहले सुन्नत ने फरमाई, व यजिबुल ईमानु बि अन्नहु यशफउ गैरुहु ऐदन मिनल अंबियाइ वल मलाइकति वल उलमा व शुहदा व सालिहीन व कसीरुम मिनल मोमिनीना व गैरुहुम मिनल कुरानी व सियाम वल काबतु व गैरुहुमा। और इसके अलावा मजीद फरमाते हैं कि सब हुजूर की ये अल्लाह ताला इनको मनसब देगा, ये शफात करेंगे। कुरान और हुजूर के अलावा कोई भी बराह रास्त अल्लाह की बारगाह में नहीं जाएगा, ये सारे घूमकर हुजूर की बारगाह में अर्ज करेंगे और हुजूर की बारगाह में फरियाद लेकर जाएंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर अर्ज करेंगे। इनकी जो जिसके बारे में ये हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर अर्ज करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको जो है वो उनकी शफात को कबूल करेगा और उनकी बख्शिश फरमाएगा। आला हजरत इसी पर फरमाया, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो वहां नहीं तो वो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, खुदा की मर्जी है, उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी खुदा की मर्जी, उनकी मर्जी से हो रहा है।
है, उन्हीं की मर्जी पे काम होगा। कहीं वो गिरतों को थाम लेंगे, कहीं वो प्यासों को जाम देंगे, वो पाए नाजुक पे दौड़ना, और बईद हर एक मकाम होगा। और आला हजरत शहजादे आला हजरत मौलाना हामिद रजा खान साहब का ये अगर कलाम पढ़े ना तो शफात पर है। और ऐसा है तो आला हजरत तो खूब कह दिया, गुनाहगारों को हातिफ से नवीद खुशमाली है, शफात के लिए अहमद सवाली है। आला हजरत ने तो क्या खूब कमाल कर दिया, मोहब्बत मुस्तफ़ा और शफात मुस्तफ़ा को यूं बयान किया है कि गुनाहगारों के खुल जाएंगे फौरन कैदो बंद, ताकत फरमा होगी हशर में जो है वो खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, तो गुनाहगारों के कैदो बंद टूट जाएंगे। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यूं शफात मुस्तफ़ा को बयान फरमाया है कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। के नेक लोग तो जन्नत में जाएंगे जाएंगे, लेकिन ख्वाहिश ये होगी कि अपने अमाल के सबब नहीं हुजूर की शफात के सदके जाएं, कि जन्नत के जाने का वसीला भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात हो। तो जितने भी ये दीगर अफराद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह जिन्होंने अल्लाह ताला ने मनसब दिया है, वो बराह रास्त नहीं बल्कि हुजूर के वसीले से ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी शफात को कबूल फरमाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह का शुक्र है मदनी चैनल के नाज़रीन, हम मुसलमानों का ये अकीदा है, ये नजरिया है हमारा कि हमारे आका हमारी सिफारिश करेंगे, हमारे आका हमारी शफात करेंगे। हमारे आका है ना, हमारे आका हैं, हमारी सिफारिश करेंगे, हमारी शफात करेंगे, हमें बख्शवाएंगे आका। इतना इत्मीनान है हमें, इतना इत्मीनान है हमें, हम जैसे भी हैं। अभी हमने हमारे फयाज भाई ने एक हदीस मुबारक बयान की थी ना कि हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत, मेरी जो शफात है मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए, यानी कि जो बड़े बड़े गुनाह करने वाले हैं उनके लिए, यानी कि हुजूर उनको भी नहीं भूलेंगे, हुजूर उनकी भी सिफारिश करेंगे, इसलिए कि आका हमारे हैं, नबी हमारे हैं, लजपाल हमारे हैं, तो वो हमें भूलेंगे नहीं, हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसका ये मतलब कतन नहीं है मदनी चैनल के नाजरीन कि हम हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात को यूं की शफात मिलेगी लिहाजा अब गुनाह करते चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये गुनाह हमें हुजूर के कुर्ब से दूर कर दे। क्योंकि कोई भी गुनाह है ना, कोई गुनाह है, देखिए दो ही अमल है, नेकी कुर्ब मुस्तफ़ा का सबब बनती है और गुनाह हुजूर के कुर्ब से बंदे को दूर करता है। कई एक ऐसी रिवायात आपने सुनी होंगी कि जिनमें नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये करने वाला हम में से नहीं है, ये करने वाला मुझ में से नहीं, फलैसा मिन्ना लैसा मिन्नी, इस तरह के अल्फाज आते हैं, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, हुजूर ने फरमाया जो धोखाबाज है वो हम में से नहीं है। ऐसे ही नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुन्नत के हवाले से कि जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो हम में से नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कई एक मकामात पर यूं इरशाद फरमाया, कहीं कुर्ब को बयान किया, ये जुर्म बयान किए कि ये करने वाला वो हम में से नहीं है, जादू करने वाला वो हम में से नहीं है, धोखा देने वाला वो हम में से नहीं है, सुन्नतों का तारिक, सुन्नतों को छोड़ने वाला हम में से नहीं है। लेकिन कहीं फरमाया कि जो अपनी बेटी, जो अपनी बच्चियों को पालता है पोसता है, उनकी शादी कर देता है, हुजूर ने अपने कुर्ब की बिशारत फरमाई कि यूं वो जन्नत में मेरे साथ दाखिल होगा। यतीम की किफालत करने वाला, यूं इशारा फरमाया हुजूर ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की कफालत करने वाले के बारे में फरमाया कि वो जन्नत में इस तरह मेरे साथ दाखिल होगा। यानी बाजों के लिए यूं उंगली का इशारा फरमाया, किसी कहा कि कंधे के साथ कंधा लगाकर वो दाखिली जन्नत होगा। ये क्या है? कुर्ब मुस्तफ़ा नसीब होगा। तो नेकी जो है बंदे को कुर्ब नसीब करती है आका करीम अलैहिस्सलाम का। जितना कुर्ब नसीब होगा इंशाअल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब होगी। आमाल बजा लाने हैं। इमरान भाई, बंदा ये जहन बना ले कि भाई के मिलनी जो है शफात, तो मैं जो मर्जी करता फिरूं, गुनाह भी करता फिरूं, ये भी थोड़ा वाज़ेह करे ना कि फिर शफात का हकदार है कौन है। यानी ये दोनों चीजें अपने सामने रखें, शफात का हकदार कौन है, और फिर दूसरी तरफ एक हमारी बदअमाली, हम कहेंगे भाई ठीक है ना, तकिया लगाया हुआ हमने, हुजूर की शफात मिल जाएगी, बस खत्म। देखिए, शफात का जो हकदार है वो अहले ईमान है, अहले ईमान, यानी जो मुसलमान है वही शफात का हकदार है, गैर मुस्लिमों के लिए कोई शफात नहीं है। दूसरी बात, एक हदीस मुबारक का मफ़हूम ये भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं शफात करूँगा और मेरी शफात उसे ही मिलेगी कि जो शफात पर ईमान रखता होगा, शफात को मानता होगा। तो अगर कोई शफात का इनकार करने वाला है तो इस हदीस की रूह से पता चलता है उसे भी शफात नहीं मिलेगी। अब दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई कि जब अगर शफात होनी ही है तो फिर बंदा गुनाहों पे जरी हो जाए, गुनाहों पे दलेर हो जाए,
اور بے جھجک جو ہے وہ گناہ کرتا رہے. اس کو میں دنیاوی مثال سے آپ کے سامنے یوں بیان کروں گا کہ اب جیسے ہمارا کراچی ہے یا دنیا کا کوئی بڑا شہر ہے جس کے اندر ہڈیوں کے بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے موجود ہیں جی، کہ بھائی ہڈی ٹوٹے گی اور وہ بہترین ہڈی کو جوڑ دیں گے. صحیح. لیکن کیا اس کے باوجود کوئی اپنی ہڈی جان بوجھ کر توڑتا ہے؟ کوئی بہترین ڈاکٹر جو ہے نا، زہر کا تریاک ڈاکٹروں کے پاس موجود ہے، زہر کا علاج ڈاکٹروں کے پاس ایک سے ایک موجود ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر یہ زہر کھا لے کہ چلو ٹھیک ہے میں زہر کھا لیتا ہوں، ڈاکٹر ہے نا مجھے بچا لے گا. عمران بھائی مثال ہی دے رہے ہیں نا. جان بوجھ کر، جی مثال ہی ہے کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو جو ہے نا کسی ٹرالر کے نیچے دے دے، کسی گاڑی کے نیچے دے دے، ہڈیاں توڑوا لے، اور پھر چلو بھی ڈاکٹر تو بہترین موجود ہیں تو ان کے پاس چل کے علاج کروا لیتے ہیں. اس کو آپ لوگ کیا کہیں گے ناظرین؟ آپ کیا کہیں گے؟ بے وقوفی کہیں گے اس کو. تو یہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے نا وہ علاج موجود ہے تو خود کو اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر دو، شیر کے منہ میں ہاتھ دے دو. یہ تو بالکل غلط بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایسا کرنا یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور دین کے بھی خلاف ہے. دیکھیں اگر کوئی اس وجہ سے گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام پر ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. حدیث مبارک میں ہے کہ امت کے اعمال تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تُعْرَضُ عَلَيَّ اعمال امتی، اللہ مجھ پر میری امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ان میں سے جس کے اچھے عمل ہوتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے اچھے عمل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں، اللہ. اور جس کے عمل میرے پاس آتے ہیں اور وہ برے ہوتے ہیں تو مجھے اس سے غم اور رنج پہنچتا ہے. تو اس طرح گناہوں کو کر کے اپنے نبی کو آپ رنج دے رہے ہیں یا خوشی دے رہے ہیں، اس پر غور کر لینا چاہیے. کسی بھی روح سے یہ درست نہیں ہے کہ بھئی شفاعت ہے تو اب جو ہے نا وہ گناہ کرتے چلے جاؤ. پھر گناہوں کی ایک بڑی نحوست یہ ہوتی ہے، علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہوں پر جری ہو جائے جی تو اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب نہ کر دے. اللہ. اگر ایمان ہی سلب ہو گیا، اگر حالت ایمان میں دنیا سے گئی ہی نہیں تو کہاں سے شفاعت ملے گی؟ اللہ کی پناہ. اللہ کی ایمان کی حفاظت نیکیاں کرنے کے اندر ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ بہت بڑی قباحت ہے. اللہ اکبر. کوئی بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہی نہیں ہے. بھائی مسلمان تو ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جی. کیا ایسی گارنٹی ہے کہ ہم مسلمان ہی دنیا سے جائیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو استقامت حاصل کرو، ایمان پر ثابت قدم رہو. اور ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ بندے کی موت کا وقت جب آتا ہے تو شیطان اپنی پوری کوشش کے ساتھ بندے پر زور لگا دیتا ہے، حملہ کر دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندے کا ایمان ضائع ہو جائے. کبھی باپ کی صورت میں آ کر کہتا ہے، کبھی دوست کی صورت میں، یعنی انسان جس سے زیادہ محبت اور پیار کرتا ہے شیطان اسی کی صورت میں آ کر بندے کی موت کے وقت آ کر کہتا ہے کہ دیکھ اگر تو نجات چاہتا ہے تو کافر ہو کر مرنا، غیر مسلم ہو کر مرنا. یعنی ایمان اس کا ضائع کروانے پہ تلا ہوتا ہے. اللہ کی پناہ. بچتا وہی ہے جس پر اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے. ہائے تو بات یہ ہے کہ گناہ اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں. عمران بھائی بس رہنا سدا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی. اللہ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہو بات ہے تیری قسم مولا. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. عافیت فرمائے مدنی چینل کے ناظرین. ابھی عمران بھائی سے بھی ہم نے سنا ہے، بڑی پیارے انداز میں سمجھایا عمران بھائی نے ہمیں کہ گناہ کر کے گناہوں کے بعد اور پھر یہ ذہن بنا لینا بھئی ہم تو جنت میں ہی جائیں گے. اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. لیکن ایک بندہ مومن پتہ ہے کس کیفیت میں ہوتا ہے؟
उम्मीद और खौफ के दरमियान की कैफियत में रहता है एक बंदा मोमिन। उसे खौफ भी होता है, अल्लाह का खौफ भी होता है, अज़ाबात का खौफ भी होता है, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी रखता है। वो इस कैफियत में रहता है एक बंदा मोमिन। ये रख लेना, ये जहन बना लेना कि हम तो जन्नत में ही जाएंगे, इसलिए जो भी मर्जी है करते रहे, मैंने जन्नत में चले जाना है। मैंने तो सुन रखा है कि बस मुसलमान जन्नत में चला जाएगा, लेकिन इतना भी तो आपने सुना ही होगा ना मदनी चैनल के नाज़रीन, कि कई मुसलमान ऐसे भी होंगे कि जो अपने गुनाहों की वजह से पहले जहन्नम में जाएंगे, वहां की अजाब को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उन्हें सहना पड़ेगा, अजाब भुगतेंगे अपने किए पर। जो जो उन्होंने आमाल, बुरे आमाल किए हैं, गुनाह किए हैं, उन्हें उनकी सजा मिलेगी। फिर अल्लाह पाक अपने रहमत से, अपने फजल से दाखिले जन्नत करेगा। और कोई बंदा इतनी ताकत नहीं रखता, पूरी कायनात में, पूरी खलकत में कोई बंदा इतनी ताकत नहीं रखता कि अल्लाह पाक के अजाब का 1 करोड़वां हिस्सा है ना, इसे बर्दाश्त कर ले। कोई ताकत नहीं रखता। जब इतनी हमारी ताकत नहीं है कि एक गर्म पानी का एक कतरा जिस्म पे पड़ जाए तो हम उछल जाते हैं, नींद उड़ जाती है, हम तकलीफ में आ जाते हैं, हाथ जल जाए, हल्की सी खराश बेचैन कर देती है। ये दुनिया की आग है, इससे 70 गुना ज्यादा आग तो जहन्नम की आग है। उसे कितना दहकाया गया, कितना जलाया गया कि वो सफेद हुई, फिर सुर्ख हुई, फिर स्याह हुई, आज तक वो फिर स्याह है। यानी इतनी जहन्नम को जलाया गया, 1000 साल तक जलाया गया उस आग को। वो तैयार है, उसमें जाने वाले भी जाएंगे। लेकिन मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें शफात मुस्तफ़ा पर अकीदा भी रखना है, एतमाद भी है, अकीदा भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को भूल जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं पर अमल करने वाला होता है ना। इश्क तो यही है कि वो इताअत करवाता है, इश्क यही है कि वो कहता है कि जैसे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, जैसे तुम्हारे महबूब ने किया वैसे करो। मुहिब का काम है फिर अपने महबूब की इताअत करना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी को कितना मुबारक गुजारा है। बस यही मदनी चैनल के नाज़रीन अर्ज कि हम अपनी जिंदगी को अच्छा गुजारें, नेकियों में गुजारेंगे, एतकाद रखेंगे, अकीदा रखेंगे, ईमान रखेंगे कि हुजूर की शफात मिलेगी, फिर इंशाल्लाह हमें जरूर शफात मिलेगी। हमारे पास एक पैकेज है, मॉर्निंग वॉक है। आइए देखते हैं आज मॉर्निंग वॉक में कौन सी शख्सियत हमारे साथ है। जी, सुबह रमज़ान, सुबह रमज़ान, रहमतों रिज़वान, सुबह रमज़ान, बख्शिशों सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रमज़ानुल मुबारक के क्या कहने हैं। रमज़ानुल मुबारक की सहरी हो, इफ्तार हो, तरावी हो, रमज़ानुल मुबारक सारे का सारा रहमतों वाला, बरकतों वाला और सआदतों वाला है। जहां हमने ये सआदतें हासिल करनी है, वहीं पर अपनी सेहत की भी खास फिक्र करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह रमज़ान का एक बड़ा प्यारा सेगमेंट है, और सेगमेंट है मॉर्निंग वॉक। आज हमारे साथ कौन सी शख्सियत है, बड़ी प्यारी शख्सियत है। आपने अक्सर उनको मदनी चैनल पर देखा है, कलाम भी आप सुनते हैं उनके। कौन है? महमूद भाई। आज इंशाअल्लाह महमूद भाई के साथ हम मॉर्निंग वॉक करेंगे। रमज़ान मुबारक में महमूद भाई आपकी रूटीन क्या है, क्या करते हैं सोने से लेकर जागने तक, जागने से लेकर सोने तक? रमजान में जो मदनी चैनल देखते हैं ना, उनको तो पता लग आपकी गया होगा रूटीन मेरी। होता है जी। सिर्फ सोने का वक्त जो होता है वो कमोबेश मिलता है, और कुछ वो जरूरियात होती हैं, घर के सामान, राशन वगैरह, जी। ये लाने का वक्त मिलता है। उसके अलावा सोना है और सामान दिया और सीधा फिर फैजान मदीना। कमोबेश असर के बाद से लेकर फजर के बाद तक फैजान मदीना में, असर से फजर के बाद तक निगरान शुरा का बयान जी। फिर अमीर सुन्नत तशरीफ लाते हैं जी। अमीर सुन्नत के बाद फिर वो कुछ मदनी फूल अता फरमाते हैं, फिर शजरा होता है, शजरे के बाद फिर इशराक चाश के बाद कमोबेश वापसी होती है। फिर इस तरह तो जिस तरह आपकी रूटीन है, इसमें तो सहरी और इफ्तारी का मौका आपको घर से कम ही मिलता होगा, घर में करने का। कम ही नहीं मिलता, बहुत कम ही मिला है कमोबेश। मुझे अभी कुछ 3 साल पहले 1-2 दिन मिला था, वो भी तबीयत थोड़ी अपसेट थी ना जी, तो इस वजह से वो भी घर नहीं मौका मिला था, घर के बाहर मिला था हॉस्पिटल में। अल्लाह। नहीं तो कमोबेश
یہ میرا 26واں رمضان ہوگا. یہ بتائیں کہ یہ مناجات کا یہ سلسلہ ماشاءاللہ ایک اہم ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہی ہے، یہ کب سے آپ مناجات کا سلسلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ شاہ صاحب میرا سن 2000 سے لے کے تو میں رمضان مبارک یہی فیضان مدینہ میں اچھا میرا گزر رہا ہے. سن 2000 سے؟ سن 2000 سے اللہ 26واں رمضان ہے. ماشاء جو اللہ. مناجات کا سلسلہ شروع ہوا نا یہ 2003 اور 2004 میں سے میرا نا شروع ہوا. مجھے کنفرم یاد نہیں 2003 تھا یا 2004 تھا. سعادت ملتی تھی اس وقت. یہ ہوتا تھا کہ عصر پڑھتے ہی مناجات شروع ہوتی تھی. اچھا. اور پھر جتنا وقت ہوتا نا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی ہوتا یہ مغرب تک افطار تک مناجات ہی چلتی تھی. صحیح. تو کرتے کرتے پھر مدنی چینل آ گیا تو پھر اچھا ادھر بھی رہا سلسلہ. پھر اس کے اپنے کچھ رولز آ گئے. کتنا ٹائم ہو گیا ہے دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوئے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. واہ. یہ سمجھو کہ یہ سلسلہ ہے جی. جب سے ہوش آیا تو مجھے یاد پڑتا ہے میں میری ماشاء سنت اللہ. کی غلامی میں اتاری ہوں. اچھا محمود بھائی ماشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا آپ کو، ایک عرصہ ہو گیا ہے کلام پڑھتے ہوئے، مناجات پڑھتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے. واک بھی ہے اور کوئی ایک دو شعر بھی سنا دیں. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. واہ. ہمت جواب دے گئی سرکار المدد. ہمت جواب دے گئی سرکار المدد. زائر تھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے. زائر تھکن سے چور ہے جانا ضرور ہے. واہ واہ کیا بات ہے محمود بھائی آپ کی، اللہ آپ کو نزیبت سے بچائے. اچھا یہ بتائیں محمود بھائی کہ آپ سحری میں نارملی کیا پسند کرتے ہیں؟ ویسے تو بعض اوقات طبیعت یہ ہوتی ہے بھائی ٹھیک ہے جو آ گیا وہ کھا لیں گے، سحری کر لیں گے بس. لیکن ہوتا ہے نا کچھ چیز خاص پسند بھی ہوتی ہے. اصل میں سحری میں یہی ہوتا ہے کہ چائے وغیرہ ہو جائے صحیح. اور کچھ ہلکا پھلکا کچھ مل جائے. باقی یہ نہیں ایسی نہیں خواہش کہ میں سحری میں یہ ہو یا چکن ہو یا مٹن ہو یا فلاں ہو یا فلاں ہو. نہیں ایسا نہیں ہے. سحری میں چکن مٹن، اللہ اکبر. ہلکا روزے کی کیفیت میں بہت سارے ہلکی پھلکی غذا ہو. صحیح. اور کیونکہ مجھے فوراً نہیں جانا ہوتا نا سحری کے بعد. سحری کے بعد بھی کچھ پڑھنا ہے. صحیح ہے جب ہلکا پن ہوگا تو پڑھ بھی پاؤں گا. صحیح. اور پھر فجر کے بعد بھی کم و بیش تھوڑا بہت پڑھنا رہتا ہے نگران شورا کے بیان میں شجرہ وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے. جی. تو یہ بھی ہوتا ہے. اب پھولوں کے کھا بھی لینا تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہے نا، نقصان بھی ہے. پڑھنے میں بھی تکلیف اور پھر وہ بھاری پن رہتا ہے. صحیح. تو کوشش کرے کہ سحری میں ہلکا پھلکا ہی کھائیں. شاہ صاحب ماشاءاللہ یہ واک والا سلسلہ جو لے کے چل رہے ہیں جی مارننگ واک جی یہ عام دنوں میں تو چلو ہو جاتی ہے مارننگ واک بھی. صحیح. یہ رمضان میں کیسے ہوتا ہے؟ مینیج کیسے کرتے ہیں لوگ یا آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ لازمی نہیں ہے کہ ہم سحری کرنے کے بعد ہی کریں، ہم شام میں بھی کر سکتے ہیں، افطار کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. لیکن مفتی سجاد صاحب کے ساتھ بھی ہمیں یہ کرنے کا موقع ملا تو استاد صاحب نے بتایا تھا کہ میں سحری کے بعد بھی کرتا ہوں. اچھا ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید بھوک لگنا شروع ہو جائے بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، کیا ہوگا. لیکن جب استاد صاحب نے کہا کہ میرا بھی ذہن شروع میں یہی تھا، لیکن میں نے جب رمضان المبارک میں اپنی روٹین بنا لی، شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ نارملی واک کر رہے ہیں کہ جو آپ نے سحری کی ہے وہ کم سے کم کچھ ہضم ہو جائے. نارملی چہل قدمی کا بھی تو کہا جاتا ہے نا، چہل قدم یعنی 40 قدم تو کم سے کم آپ چلیں یا کچھ نہ کچھ چلیں گے، یہ کھایا پیا کچھ ہضم ہوگا. بعض اوقات تو نارملی سونا ہوتا ہے، آرام کرنا ہوتا ہے، کھایا آرام کیا یہ طبیعت خراب بھی کر سکتا ہے. تو آپ ماشاءاللہ سحریاں بھی کر رہے ہوں گے، افطار بھی کر رہے ہوں گے، سب کچھ کریں ایک لمٹ میں رہ کر، لیکن اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. محمود بھائی کا شکریہ ادا کرتے ہیں. محمود بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت عطا فرمایا، بہت نوازش، بہت شکریہ. آپ نے یاد کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کی طرف.
مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اپنی صحت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی صحت ہوگی تو انشاءاللہ اچھے سے عبادت کر سکیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کچھ کال ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی, آئیے کال لیتے ہیں. جی محمد عمران اختاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے کر رہا ہوں. سید صاحب ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ربا گواہ ہے, اپنے انوار و تجلیات لٹا رہا ہے. اور آج کا ٹاپک جو آپ نے رکھا ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انتہائی میٹھا میٹھا موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا فرمائے. آمین. ناز خواہ اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت کا شفاعت سے متعلق جو کلام ہے وہ سنا دیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے, دارین کی سعادتیں اللہ پاک عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. ہم پہ رکھنا صدا نظر مرشد, ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. عرب شریف سے آپ نے میسج کال کی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال لے رہے ہیں. میرا نام حمد احمد رضا ہے, میں جڑا والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت سنا دے. مدینہ یاد آتا ہے, اور ہمارے لیے مدینے جانے کی دعا بھی کیجیے گا. اللہ آپ کو جلد از جلد پیارا پیارا کعبہ دکھائے, میٹھا میٹھا, شہد سے زیادہ میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. جلد از جلد اپنے والدین کے ساتھ جائیں, دیگر رشتہ داروں کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو مکہ مدینے کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. ایک اور کال لے رہے ہیں. میں آتی ہی بات کر رہا ہوں ناروا سے. جی ناز سنا دیجیے آقا آقا مجھے طیبہ میں بلال. واہ کیا بات ہے جی. جلد انشاءاللہ سرکار کرم فرمائیں گے. ایک اور کال لے رہے ہیں ہم. ایک کلام سنا دیجئے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش کی دعا فرما دیجیے. محمد ارشد اتاری. ماشاءاللہ ارشد بھائی بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک آپ کی, آپ کے گھر والوں کی, ہمارے گھر والوں کی, سب کی بے حساب اللہ پاک مغفرت فرمائے. برکتوں سے اللہ پاک سب کا دامن بھرے. آمین. ایک اور کال لے رہے ہیں. ارشد علی قادری دنیا پر سے عرض کر رہا ہوں. حضور یہ کلام سنا دیجیے گا. کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کلام ہے کہ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس. جزاک اللہ خیرہ, دعا میں یاد رکھیے گا. یہ جو پہلے کلام کی فرمائش کی ہے نا زید بھائی, اس کلام میں ایک شعر ہے, لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم. مجھے یہ اتنا پسند ہے نا یہ کلام, اور اس کلام میں یہ شعر یوں لگتا ہے پورے کلام کی نا جان ہے. لو وہ آیا میرا حامی, پورا ایک نقشہ بیان کیا ہے قیامت کا, ایک گناہ گار کا, کہ کس طرح فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے, اور وہ چلا رہا ہوگا, چیخ رہا ہوگا, پکار رہا ہوگا, مدد کے لیے پکارے گا. پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرمائیں گے, دیکھیں کیا حال ہے, کون ہے بے قرار, کون ہے بے چین, یہ بے چینی کا رونا کیا ہے, کون آفت زدہ ہے, کس پہ بلا ٹوٹی ہے, کس مصیبت میں گرفتار ہے, صدمہ کیا ہے. تو یوں دیکھنے کے لیے جیسے ہی حضور کو دیکھے گا نا تو ایک ہی جملہ کہے گا, جیسے بندہ ٹھنڈی سانس نہیں لے لیتا, سانس لے لیتا ہے کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے. لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم, آ گئی جاں تنے بے جام میں یہ آنا کیا ہے. یہ شعر تو زید بھی سنا دیں. لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خار امم. مل کے پڑھ لیتے ہیں. لو وہ آیا میرا حامی, لو وہ آیا میرا حامی, لو وہ آیا میرا حامی, لو آیا میرا حامی, لو وہ آیا میرا حامی, لو وہ آیا میرا حامی. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. لو وہ آیا میرا حامی, لو وہ آیا میرا حامی. بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے,
इधर खड़े कर रहे हो तुम क्या, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं लोगों। आया मेरा हामी लोगों, आया मेरा हामी लोगों, आया मेरा हामी लोगों, आया लोगों, आया मेरा हामी, मेरा गमख्वार उमम, आ गई जातन बेजा में, ये आना क्या है लोगों, आया मेरा हामी। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगली कॉल लेते हैं जी। माशाल्लाह। कतारी रावलपिंडी से बोल रहा हूँ। माशाल्लाह, सुबह रमज़ान प्रोग्राम में आज मौजू शफात मुस्तफ़ा। मेरी नात खान भाई से ये अर्ज़ है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के सामने खड़े होके शफात मांगी जाती है, असालों का शफात या रसूल अल्लाह, असालों का शफात या रसूल अल्लाह, और ये कलाम पढ़ा जाता है, मुजरिम बुलाए आए हैं जाहू का है गवाह, ये वाला कलाम सुना दें। क्या बात है, क्या बात है। अपने दामान शफाअत में छुपाए रखना, वहां पर तो यूं दिल करता है कि ये कलाम बंदा पढ़े। कैफियत बनती है कि जब हुजूर की सुनहरी जालियों के सामने से बंदा गुजर रहा हो। मुजरिम बुलाए आए हैं, ये भी एक कलाम है वाक़तन के। आए हैं मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह करे कि ये ज़ौक़ मिलता रहे हमें, ये सोज मिले, अल्लाह करे। अगली कॉल लेते हैं। मैं पंजाब के शहर अहमदपुर शरीया से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम सुबह रमजान बहुत अच्छा लगता है। दुआ है अल्लाह पाक दावत इस्लामी को खूब तरक्की अता फरमाए। मेरी नात खान इस्लामी भाई से इस नात की फरमाइश है, मदीना मदीना हमारा मदीना। क्या बात है, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम मुर्तजा है। मैं अलवदा अलवदा माह रमजान सुनना चाहता हूँ। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। मैं गुलाम मुर्तजा बात कर रहा हूँ कश्मीर से। तो मुझे आपका ये चैनल बहुत मदीन चैनल बहुत अच्छा लगा है, माशाल्लाह। अल्लाह आपका ये चैनल सदा सलामत रखे, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। आपके सदके हम हमें नेक बनाए, नेक लोगों के सदके अल्लाह हमें भी नेक बनाए। हाजिर हूँ तेरे दौलत पे गुदा, सरकार तवज्जो फरमाए। क्या बात है, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जो दुआएं आपने मांगी हैं अल्लाह आपके हक में, हम सब के हक में कबूल फरमाए। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शहरान है। प्यारे साकिब भाई, आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुझे ये वाला कलाम सुना दे, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी अगर कॉल करना चाहते हैं, बहुत सारे अफराद तो यूं परेशान हो रहे होते हैं कैसे कॉल करें। स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, नंबर मुलाजा फरमा लें। आप कॉल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें, वॉइस मैसेज भेजना चाहते हैं आप, तो 0308262600 0308262600 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसे अपने पास सेव भी कर लीजिए, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं हम। मैं पंजाब के शहर बावलपुर से बात कर रहा हूँ। मेरा नात खान इस्लामी भाई से इस नात की फरमाइश है, मनुष्यों को मदीने जामनदा, मेरे दिल विच हसरत कोई और नहीं। ठीक हो गया जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं जी। साकब भाई क्या हाल है? साकब भाई, मुझे नात खान भाई से कलाम सुनना है। खत्म रसूल मक्की मदनी, कौनैन में तुम सा कोई नहीं। क्या बात है। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, एक पैकेज है हमारे पास, पैकेज की तरफ बढ़ते हैं। आजकल लोगों को जवान बनने का बड़ा शौक होता है। किसी की दाढ़ी के अंदर सफ़ेद बाल आते हैं या किसी के सर में सफ़ेद बाल आ जाते हैं, तो उसको बड़ी फिक्र हो जाती है कि मैं बड़ी जल्दी से अपने बालों को किसी तरीके से सियाह करूं और मेरे बालों की सफ़ेदी ज़ाहिर ना हो। हालांकि बालों की सफ़ेदी, दाढ़ी शरीफ की सफ़ेदी, ये हमारे दीन इस्लाम की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक इंदल्लाह महबूब चीज़ है, एक पसंदीदा चीज़ है, एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी फजीलत है। अब हमारे ज़माने के अंदर जो लोग ये करते हैं कि हल्के से सफ़ेद बाल आए सर के अंदर या दाढ़ी के अंदर, या जो तेज़ स्याही है वो ख़त्म हो गई, तो फ़ौरन से अपने बालों को स्याह
رنگ سے رنگنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ وہ کوئی کریم لگائیں یا کچھ ایسا کریں کہ جس سے اپنے بالوں کو رنگ دیتے ہیں اور وہ سیاہ کر لیتے ہیں، یا اتنا تیز رنگ لگاتے ہیں کہ جو دیکھنے والے کو سیاہ معلوم ہوتا ہے. یہ دونوں طرح کے رنگ لگانا شرعی اعتبار سے ناجائز اور گناہ ہے. اور یہ اپنے بالوں کو رنگنا، اور جس کو عام الفاظ میں کہہ لیجئے کہ کالا خضاب لگانا یا اپنے بالوں کو کالا خضاب کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا. جو میرے آقا نے پریڈکشنز فرمائی کہ یہ قیامت کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ اپنے بالوں کو سیاہ کریں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد شریف میں اس کو نقل کیا گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون قوم، ایک ایسی قوم ہوگی، یخضبون فی آخر الزمان بالسواد، جو آخری زمانے کے اندر سیاہ رنگ سے رنگے گی، اپنے بالوں کو اپنی داڑھی کو سیاہ رنگ سے رنگے گی. کحواشل الحمام، جیسے کبوتر کے پپوٹے ہوتے ہیں کہ اس کے پپوٹے جو ہیں وہ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں. لا یریحون رائحۃ الجنہ، وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت عام ہے. ہمارے اکثر لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنی داڑھی کو رنگتے ہیں، اس کو سیاہ رنگ لگاتے ہیں، کوئی ایسی کریم، کوئی ایسا پاؤڈر استعمال کرتے ہیں کہ جس سے ان کی داڑھی کے جو بال ہیں یا سر کے جو بال ہیں وہ سیاہ ہو جائیں اور وہ ذرا جوان نظر آئیں. یہ ہرگز درست نہیں ہے. فقہاء کرام نے محض مجاہد کو، جس نے جہاد کرنا ہے، جنگ لڑنی ہے، اس کے لیے اجازت دی ہے کہ مجاہد اپنے بالوں کو سیاہ کر سکتا ہے، داڑھی کو سیاہ کر سکتا ہے، لیکن مجاہد کے علاوہ یہ کسی کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اس کے علاوہ ایک اہم بات یہاں پر عرض کر دوں کہ اگر کوئی ایسی میڈیسن استعمال کر لیتا ہے کہ اس میڈیسن سے اس کے جسم میں ایسی انرجی پیدا ہو جاتی ہے یا ایسی خاص چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے اس کے نئے بال سیاہ ہو جاتے ہیں، اندرونی طور پر ہی سیاہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ جائز ہے. لیکن باہر سے باقاعدہ کوئی کریم لگا کے اپنے بالوں کو سیاہ کرنا، یہ وہ ہے کہ جس کو آخری زمانے کے لوگوں کی نشانی بیان کیا گیا اور قیامت کے قرب کی علامت بیان کیا گیا. ہم سب کو ڈرنا چاہیے اس چیز سے، اور ایسی ہرگز حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس حرکت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا. اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ ہم ایسی بہت سی نشانیوں پر ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ ہمارے زمانے کے اندر بڑی تیزی سے آ رہی ہیں. آئندہ پیکج کا انتظار کیجئے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. جی ہمارے اسلامی بھائی بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ قیامت کی نشانیاں اور مختلف موضوعات پر بڑا پیارا پیکج لے کر آتے ہیں. اللہ سلامت رکھے. اچھا جی، کچھ میسیج لے لیتے ہیں. جی شاہ صاحب، عمران مدنی بھائی سے کلام سنا دیں. ٹھیک ہو گیا جی. خالد اتاری اٹک سے. عمران بھائی سنائیں گے یا عید پہ آپ بھی لے کر جائیں گے؟ نہیں، عمران بھائی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا. چلیں جی، عمران بھائی سے ہاتھوں ہاتھ کلام شامل کرتے ہیں جی آج ماشاءاللہ. ویسے عمران بھائی پھر ہم فرمائش کریں یا آپ اپنی مرضی سے کریں گے؟ آپ بتائیے. اگر ہر کلام میں پڑھ بھی نہیں سکتا نا، دیکھیں میں زید بھائی جیسا تو ہوں نہیں. اللہ اللہ، حاجی فرما رہے ہیں آپ. چلیں آج آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں. چلیں، شفاعت کا ہمارا موضوع تھا تو اس کے حوالے سے کچھ اشعار میں پڑھتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جاں ذکر شفاعت کیجئے، اور جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے
प्यारे से मोहब्बत कीजिए और नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का, नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का। मुफलिसों सामान दौलत कीजिए, मुफलिसों सामान दौलत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। ये ज़िजा ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए। क्या बात है इमरान भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अच्छा जी, सलाम वालेकुम सलाम। शाह जी, रमज़ान का आखिरी जुमा आपको मुबारक हो जी। आज तो हफ्ता है, जुमा तो मेरा ख्याल किसी और मुल्क में हो तो मुझे मालूम नहीं है, अलबत्ता आज तो हफ्ता है, आखिरी हफ्ता कह सकते हैं, सैटरडे ये वाला दिन। तो बहरहाल मुमकिन है कि अगला जुमा भी नसीब हो जाए, उम्मीद है। ये आज़ुर तफन्नुन का है, आपने कल के जुमे की मुबारकबाद पेश की होगी, मुबारकबाद दी होगी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। जाहिद भाई, आप इस कलाम को भी लाजमी शामिल करें, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उमर फारूक अतारी हैं तारागंज से। बापू, कल आपकी गुजरी हुई सालगिरह मुबारक हो जी। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। ऐसा शेर सुना दें जिसमें लफ्ज़ विलादत आता हो। आते भाई, आप तर्ज में सुना देंगे उसी शेर को। ये पूरा सेगमेंट होता है हमारे साथ। विलादत का सदका निगाहे करम, निगाहे विलादत का सदका पड़ोसी बना दो। बस शाह खुल्द में जब ये अत्तार आए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। चलें तर्ज भी पढ़ें जी। विलादत का सदका पड़ोसी बनाना, विलादत का सदका पड़ोसी बनाना, शाह खुल्द में जब ये अत्तार आए। क्या बात है जी। जैद भाई, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। जैद भाई, कलाम सुना दे सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का। अहमद उबैद भाई हैं, कह रहे हैं मियाँ वाली से शाह साहब ईमान की सलामती और अच्छे ख़ात्मे की दुआ का कहा है। अल्लाह पाक हम सब का ईमान सलामत रखे। तुम्हारा नाम मुसीबत में ले लिया होगा। अच्छा जी, क्या बताऊँ क्या मदीना। इस कलाम की भी फरमाइश आई है। शेब भाई ने मैसेज किया है, कह रहे हैं मदीना मुझको बुला लो, बहुत उदास हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। माशाल्लाह, इमरान भाई के साथ वाले इस्लामी भाई बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। हमें ये कलाम सुना दें, कौनैन ते वालिदा दरबार बड़ा सोना। फैयाज भाई के हवाले से कहा है। ये पिछले दिनों नकीब भाई, एक जहाँ आप तशरीफ़ फरमाए, नकीब भाई बैठे होते, नकीब भाई के साथ अयाज भाई तशरीफ़ फरमाते, तो किसी ने इसी अंदाज में ऐसे किया था। नकीब भाई के साथ वाले जो इस्लामी भाई हैं ना, माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। माशाल्लाह, ये भी एक अंदाज है। चले जी, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अच्छा जी, सब मुबल्लिगीन फयाज भाई और इमरान भाई की आमद मरहबा जी। अच्छा, आप सब मुबल्लिगीन कैसे हैं, ये तो हाल पूछा है। फयाज भाई की और इमरान भाई की आमद मरहबा। मेरी तरफ से आप सबको 2600 मरतबा दुरूद पाक का तोहफा। बहुत शुक्रिया जी आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। अमीर सुन्नत की मनकबत का भी कहा गया है और टाइम बहुत मुख्तसर है। देखते हैं कि हमें ज़ैद भाई 5 मिनट में किस तरह ये सारे कलाम मुकम्मल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया
ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا کاست بوگے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا اور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیچوں میرا دین اور نور یوم مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم اللہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور نور یوم مدینے میں ہے سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کمنٹس بھی ہیں کچھ۔ ابو حبیب ابو صالح ہیں قرضے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی پریشان ہوں دعا فرما دیں اللہ پاک اچھا روزگار بھی عطا فرمائے قرضے سے خلاصی بھی عطا فرمائے۔ اچھا جی محمد نواز بھائی کا میسج آیا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے۔ اچھا جی زیبی مغل صاحب ہیں شاہد رضا بھائی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب آپ کی امیر السنت سے پہلی ملاقات کب ہوئی ہے؟ اچھا آپ نے جو یہ سوال کیا انشاءاللہ 26 رمضان کو جب 26ویں منائیں گے انشاءاللہ تو اس میں آپ کا یہ کمنٹ انشاءاللہ میں لوں گا۔ زیبی مغل صاحب ہیں کہہ رہے ہیں جی ہم سب گھر والوں کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا۔ عمران بھائی سے ذہنی آزمائش کرتے ہیں جی ایسا شعر سنا دیں عمران بھائی جس میں لفظ پارا پارا ہوتا ہو۔ عمران بھائی جلدی سنائیں گے چند سیکنڈ میں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اللہ اکبر۔ چلیں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی ملک محبوب صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، مظفر اسلم بھائی ہیں، ظفر مغل صاحب بھی ہیں، ریاض احمد بھائی ہیں، دعا کا کہا ہے جی اللہ پاک صحت عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ احمد بھائی ہیں السلام علیکم شاہ صاحب کیا حال ہے جی؟ اللہ رسول کا بہت کرم دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ آج کا موضوع بہت پیارا ہے۔ زید بھائی کی آمد مرحبا بہت شکریہ آپ کا جی۔ علی شیر بھائی بہت شکریہ آپ کا جی۔ ریاض احمد بھائی نے ایک اور میسج بھی کیا ہے۔ شیخ صاحب ہیں شیخ کہہ رہے ہیں جی گناہوں سے خالی تو نہیں ہے میرا دامن لیکن اے روشن نگاہ
میں تیرے دیوانوں کی قطار میں ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی قمر صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے. محمد شاہد قادری اتاری ہیں. اچھا جی قادری رضوی ہیں, کہہ رہے ہیں جی کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. محمد اقبال صاحب ہیں, محسن نور صاحب ہیں ہمارے ساتھ, اور دیگر بھی احباب نے میسیجز کیے ہیں, کچھ نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے. اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کی مرادیں پوری فرمائے, سب کی دعائیں قبول فرمائے. بہت سے عاشقان رسول میسیج اکثر کرتے ہیں, بیمار ہیں, پریشان ہیں. اللہ اپنی رحمت سے سب مسلمانوں کی بیماریاں, پریشانیاں, قرض داریاں, دکھ درد اللہ اپنی رحمت سے دور فرمائے, تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہ آج کا پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر, جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوگی, اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. اللہ پاک سے معافی چاہتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں, مانگ لیں رب سے آؤ دعائیں, ہر گھڑی ہر آن صبح رمضان. صبح